بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین بد نصیب لڑکیاں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا تو دنیا میں عبرت کا نشان بن گئیں۔ یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں اپنی تمام بیویوں سے الہ فرما لیا تھا، مطلب 1 مہینے تک ان سبھی سے دور رہنے کی قسم کھا لی تھی۔ اور اس کے پیچھے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں عرب کے مالدار گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ آپ کی بیویوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھا کہ جو کسی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، بلکہ ان میں سے اکثر اپنے قبیلے کی سرداروں کی لڑکیاں تھیں، جیسے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مکہ کے سردار ابو سفیان کی لڑکی تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار کی لڑکی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خیبر کے سردار حویہ بن اخطب کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مکہ کے شریف و مالدار انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عمر جیسے خاندانی مالدار صحابی کی لڑکی تھیں۔ اب یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنی تو بچپن سے یہ سبھی کسی مالدار گھرانے میں پلی بڑی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پیسہ روپیہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں سے منع فرما دیا تھا۔ کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کمانے بازاروں میں جاتے تو ادھر دین کے تبلیغ کا کام ادھورا رہ جاتا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی اور خوب پیسہ بھی کمایا، لیکن جس دن سے آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تجارت کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ دوسری طرف گھر میں تنگی کا یہ عالم تھا کہ 2 مہینے گزر جاتے اور گھر میں چولہا تک نہ جلتا۔ اب مالدار گھرانوں میں پلی بڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں اکثر ان سبھی تکلیفوں کو خوشی خوشی برداشت کرتی تھیں، لیکن کبھی کبھی ان کا بھی صبر دامن ٹوٹ نہ جاتا اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیسوں کی مانگ کرنے لگتیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مالدار بیویوں کو کئی دنوں کے فاقے کرنے پڑتے تو انہیں اپنی پرانی زندگی یاد آنے لگتی کہ کیسے ہم شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے گھروں میں اچھے کپڑے پہنتے تھے، اچھا کھاتے پیتے تھے، لیکن شادی کے بعد ہماری یہ حالت بن گئی ہے کہ 2 مہینے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا، اکثر راتوں میں بھوکا ہی سونا پڑتا ہے۔ اس لیے ایک دن سبھی بیویوں نے آپس میں طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیسوں کا انتظام کریں، کیونکہ اتنے کم خرچے میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اب بیویوں کی طرف سے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناگوار گزری، کیونکہ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کی بڑی ذمہ داری تھی، اور دوسری طرف اپنے ہی گھر کی بیویاں آپ سے پیسوں کی مانگ کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اتفاق یہ ہوا کہ انہی دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے ہوئے اپنے گھوڑے سے گر پڑے کہ جس کی وجہ سے آپ کے پیر میں موچ بھی آ گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے الگ ہو کر خود کو گھر کے ایک اوپری کمرے میں بند کر لیا اور کسی سے بات نہ کرتے۔ کئی ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میری بیٹی حفصہ نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے تو آپ مجھے اجازت دیں، میں ابھی تلوار سے جا کر اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت عمر کو پاس بٹھایا اور ساری باتیں بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان میں جان آئی، اور پھر تمام صحابہ کرام کو بھی اس بات سے خوشی ہوئی۔ اس واقعے کے 1 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کی بیویوں، اگر تم سبھی کو دنیا ہی چاہیے تو آؤ، میں تم سب کو خوب دنیا کی دولتیں دوں گا، لیکن پھر تم میرے نبی کی
میرے نبی سے محروم ہو جاؤ گی، اور اگر تمہیں اللہ و رسول کی محبت چاہیے اور آخرت کی خوشحال زندگی چاہیے تو وہاں میں نے تم سب کے لیے بہت زیادہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ جب کچھ عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، اور پھر اللہ نے ان عورتوں کو بھی دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام قلابیہ بنت ضحاک کا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے نکاح فرمایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھونا چاہا تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دور کر دیا، اور پھر کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، اور پھر اس عورت نے خود ہی طلاق کی مانگ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دنیا کو ترجیح دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی خواہش پر اسے طلاق دے دی، لیکن گستاخی کرنے پر اس عورت کا انجام یہ ہوا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ جنگلوں میں بکریوں کی گندگی بٹورا کرتی تھی۔ جب میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ آخر تو کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں تو وہ بد نصیب عورت ہوں کہ جس نے اللہ و رسول کے بدلے دنیا کو ترجیح دی، تو آج میرا یہ انجام ہو گیا۔ اسی طرح ایک دوسری عورت کی جس کا نام اسما قدیہ تھا، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دی۔ ان کے بارے میں بخاری شریف میں جو روایت ملتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی نے حضرت اسما قدیہ کو بہلا پھسلا کر کچھ غلط الفاظ سکھا دیے اور ان سے کہا تھا کہ جب رات میں تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم یہ الفاظ حضور سے کہہ دینا، اور وہ الفاظ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر کوئی بھی بیوی آپ سے یہ الفاظ کہہ دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے طلاق دے دیں گے، اور وہ یہ الفاظ تھے: اعوذ باللہ منکا، مطلب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے آپ سے بچا لے۔ حضرت اسما قدیہ بہت بھولی بھالی لڑکی تھیں، اس لیے جب رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ کہہ دیے کہ مطلب میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی ذات کی پناہ لے لی ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ طلاق کی نیت سے کہے تھے، اس لیے حضرت اسما قدیہ پر اسی وقت طلاق لاحق ہو گئی، اور بعد میں وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتایا کرتی تھیں۔ اسی طرح طبقات ابن سعد میں ایک اور لڑکی کی واقعہ ملتا ہے کہ جن کا نام لیلہ بنت خطیم تھا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چارپائی بچھائے لیٹے تھے، اچانک اسی وقت لیلہ بنت خطیم گھر کے اندر آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بہت تیز گھونسا مارا، تو نیند سے اچانک بیداری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے اختیار نکلا: کون ہے؟ مطلب یہ کون عورت ہے کہ جسے بھیڑیا کھائے گا؟ لیلہ بنت خطیم نے جواب دیا کہ میں خطیم کی بیٹی ہوں اور میں خود کو آپ کے اوپر ہبہ کرتی ہوں، مطلب میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلہ بنت خطیم سے نکاح کر لیا، لیکن بعد میں جب وہ اپنی قوم والوں کے پاس گئی تو قوم کے لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی بیویاں ہیں، وہ تم پر اتنا دھیان نہیں دے پائیں گے، اس لیے جاؤ اور ابھی طلاق لے لو۔ قوم والوں کے بہکاوے میں آ کر لیلہ بنت خطیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے دنیا کو ترجیح دی۔ اس لیے کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ لیلہ بنت خطیم کا انجام بہت برا ہوا۔ وہ کچھ اس طرح کہ ایک مرتبہ وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ اچانک کہیں سے ایک بھیڑیا آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس بھیڑیے نے لیلہ بنت خطیم پر حملہ کر کے اسے پوری طرح کھا لیا۔ باقی دوستو، حدیث کے ان واقعات کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے دنیا کو ترجیح دے گا تو وہ آخرت کی خوشحال زندگی سے محروم رہے گا۔ اب
اوپر جو 3 عورتوں کا ذکر ہوا ہے کہ جنہوں نے نکاح کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے دنیا کو ترجیح دی، تو یہ ان کا اپنی ذات کا معاملہ تھا، ان کی اپنی پرسنل زندگی تھی، اور اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے کہ انسان جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ نکاح میں رہ سکتا ہے۔ اب ان 3 عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے دنیا کو ترجیح دی تو انہیں دنیا ہی میں اس کی سزا مل گئی، لیکن پھر بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تینوں صحابیہ تھیں اور اللہ اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتی تھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا یا نہ کرنا یہ ان کا اپنا پرسنل مسئلہ تھا، لیکن یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان قربان کرنے والی پاکیزہ صحابیہ عورتیں تھیں، جو کہ ہم دنیا کے آپ مسلمانوں سے 1000 گنا زیادہ افضل ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں کسی طرح کی کوئی غلطی خامی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔